یہاں پر جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک چیز روایت کی گئی ہے، امام طبرانی ابو الشیخ نے العظمہ میں ابن مردویہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نبی اور رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بالمشافہ کلام فرمائی تھی، فرمایا اے آدم تم اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ امام ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کے فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ پوچھا کیا وہ نبی تھے؟ فرمایا ہاں ان سے کلام کی گئی تھی۔ میں نے پوچھا پھر کون نبی تھے؟ فرمایا نوح علیہ السلام، اور ان دونوں کے درمیان 10 آبا تھے۔ امام احمد اور امام بخاری نے تاریخ میں البزار اور بہقی نے الشعب میں حضرت ابو ذر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کون نبی تھے؟ وہی، فرمایا آدم علیہ السلام۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے، اللہ نے ان سے کلام فرمائی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کتنی تعداد میں تھے؟ تو پھر آپ نے فرمایا 315 کا جمع غفیر جو ہے وہ رسول تھے، لیکن مستند روایت 313 کی ہے۔ امام اب بن حمید اور الاجری نے الاربعین میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے پہلے رسول کون تھے؟ فرمایا جناب آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نبی مرسل تھے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی ونفخت فیہ من روحی روح پھونکی، پھر اپنے سامنے ان کو سنوارا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا ہاں ان سے اللہ نے کلام فرمائی تھی۔ پوچھا آدم اور نوح کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 10 صدیاں۔ پھر پوچھا نوح اور ابراہیم کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا 10 صدیاں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کتنے تھے؟ فرمایا 1,24,000۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے رسول کتنے تھے؟ فرمایا 315 کا جمع غفیر تھا۔ ایک اور روایت جناب ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو ذر نے پوچھا ہے اللہ کے نبی سب سے پہلے کون نبی تھا؟ وہی بات سرکار نے کہا کہ آدم نبی تھے، وہ جن سے کلام کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ان کو پیدا فرمایا، ان میں اپنی روح پھونکی، پھر بالمشافہ فرمایا آدم میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا 1,24,000، اور ان میں سے رسول 315۔ اب آگے چل کے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت حسن بصری رحم اللہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب آدم تیرے احسان کا شکر کیسے ادا کر سکتے تھے؟ تو نے اسے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر اس میں تو نے اپنی روح پھونکی، تو نے اسے جنت میں ٹھہرایا، تو نے ملائکہ کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس نے یہ تمام احسانات میری طرف سے جان لیے اور میری ان پر حمد کی، پس یہ میرے احسان کا شکر تھا۔ اللہ اکبر، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آدم تیرے احسان کا شکر کیسے کرتے تھے؟ تو اللہ پاک فرما رہے کہ میری ان پر حمد کی، یعنی جو تمام احسانات میں نے کیے وہ جان لیے اور جان کر پھر میری حمد کی، یہی در حقیقت میرے احسان کا شکر تھا۔ حمد یعنی تعریف، جیسے ہم نماز میں کہتے ربنا لک الحمد، اللہ نے وسمع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، تعریف کی۔ پھر ہم کہتے ربنا لک الحمد، بے شک اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حمد باری تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ابو العالیہ رحم اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن انہیں جنت میں داخل کیا اور انہیں جنت الفردوس میں رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں نماز عصر کے وقت سے
غروب شمس تک کے وقت کی مقدار ٹھہرے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہاں مطلب وہ 1000 سال کا دن ہوگا ادھر کا، یہاں کے 1000 سال اور ادھر کا ایک دن. تو وہ جو عصر اور مغرب کے مقدار کے برابر وہ جو جنت میں ٹھہرنا ہے وہ بھی کئی صدیوں پہ، دنیاوی لحاظ سے کئی صدیوں پہ محیط ہوتا ہے کام. پھر فرمایا، حضرت ابن عباس سے روایت کیا ابن عساکر نے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد زمین کی سطح سے پیدا فرمایا تو اس کا نام آدم رکھا. پھر ان سے ایک عہد لیا، پھر وہ اس عہد کو بھول گئے تو ان کا نام الانسان رکھا. ابن عباس فرماتے ہیں قسم بخدا سورج غروب نہ ہوا کہ آپ جنت سے زمین کی طرف اتار دیے گئے. اسی طرح الفریابی احمد نے الزہد میں، اب بن حمید اور ابن المنظر نے حضرت حسن علیہ السلام سے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں آدم جنت میں دن کا کچھ وقت ٹھہرے اور یہ گھڑی اس وقت دنیا کے ایام میں 103 سال کے قریب وہ وقت بنتا ہے دنیاوی لحاظ سے. حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کی مقدار ٹھہرے. حضرت عبداللہ نے زوائد میں موسیٰ بن عقبہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں دن کا چوتھائی ٹھہرے اور یہ 2 گھڑیاں اور نصف ہے اور یہ 250 سال ہیں. پھر آپ جنت پر 100 سال روتے رہے جب جنت سے نکال دیے گئے. اسی طرح الاسماء و صفات میں بہقی نے اور ابن عساکر نے صدی عن ابی مالک اور عن صالح عن ابن عباس اور عن ابن مسعود و ناس من الصحابہ رضی اللہ عنہم کے ترک سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا تو وہ جنت میں چلتے تو وحشت محسوس کرتے. ان کے لیے کوئی ساتھی نہ تھا جس سے وہ انس کرتے. پس وہ سوئے، پھر جاگے تو ان کے سر کے قریب سرہانے کی طرف ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا. باہنی، یہ بائیں پسلی سے، داہنی نہیں بائیں. پوچھا تو کون ہے؟ جواب دیا میں عورت ہوں. پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ فرمایا جناب بی بی حوا نے جواب دیا اس لیے تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کر سکے. فرشتوں نے کہا ہے آدم اس عورت کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا حوا. یہ سوال فرشتوں نے آپ کے علم کو پرکھنے کے لیے کیا تھا. فرشتوں نے پوچھا اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ فرمایا کیونکہ یہ زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے اس لیے اس کا نام حوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہر. جناب آدم سو گئے، حضرت حوا ان کی پسلی سے پیدا ہو گئیں. آپ نے اٹھ کے دیکھا، پوچھا کہ انا عصا، یعنی سریانی زبان میں بتایا میں عورت ہوں، یعنی زبان بھی سریانی اللہ پاک نے وہاں پر عطا فرمائی. امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے متعلق مجھ سے خیر کی وصیت قبول کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا ٹیڑھا حصہ اس کا سر ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا شروع کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، اور اگر تم اسے اپنی حالت میں چھوڑو گے تو اس کی اس حالت میں چھوڑو گے کہ اس میں ٹیڑھا پن ہوگا. پس مجھ سے عورتوں کے متعلق خیر کی وصیت قبول کر لو. یعنی آپ نے فرمایا کہ بس ایک درمیانہ راستہ اختیار کرو عورتوں کے ساتھ، معتدل رویہ. زیادہ سختی سے ان کو مجبور، موٹیویٹ یا مولڈ کرنے کی کوشش نہ کرو، موڑنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائیں گی، مڑیں گی نہیں. تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اس طریقہ کے ساتھ جو آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، اس کے حقوق کو پورے کر کے، اس کے ساتھ محبت کر کے، حسن سلوک کر کے اس کو موڑنے کی کوشش کرو. اسی طرح
حضرت ابن سعد اور ابن اساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جناب سیدہ حوا علیہ السلام اللہ علیہ کے نام کے متعلق یہ کہا کہ ان کا نام حوا اس لیے ہے کہ وہ ہر زندہ شخص کی ماں ہے۔ ابو الشیخ اور ابن اساکر نے ایک دوسرے طریق سے حضرت ابن عباس سے روایت کے فرماتے ہیں عورت کو مرات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ المر مرد سے پیدا ہوئی ہے، اور حوا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر زندہ شخص کی ماں ہے۔ جب ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو ابلیس بھاگ گیا، وہ کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا تھا کہ کیا اس کے علاوہ کسی اور نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے یا میں ہی اکیلا ہوں؟ بس اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں کو محفوظ فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرمایا آدم اٹھ اور فرشتوں کو سلام کر۔ آپ اٹھے اور سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے مسمیات کو پیش کیا اور فرمایا تم کہتے تھے کہ تم آدم سے زیادہ جاننے والے ہو، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سورہ بقرہ کا جو 32 نمبر آیت پہلے گزر گئی۔ تیرے ہی دیے گئے علم سے، تیری ہی عطا سے ہم تو جانتے ہیں، تیری قدرت ہے، ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اپنے عجز کا ایک اقرار کر لیا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آپ نے ہر چیز کا نام بتا دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، یہ اونٹ ہے، یہ گائے ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ بکری ہے، یہ گھوڑا ہے، اور یہ میرے رب کی تخلیق ہے۔ ہر چیز کا نام جناب آدم علیہ السلام نے رکھا، قیامت تک اس کا وہی نام رہے گا، آپ ہر چیز کا نام لیتے رہے۔ جب وہ آپ کے سامنے سے گزرتی حتیٰ کہ گدھا بچ گیا، گدھا آخری تھا جو آپ کے پاس سے گزرا، گدھا آپ کے پیچھے سے آیا، آدم علیہ السلام نے اسے کہا اے گدھے آگے سے آ۔ ملائکہ جان گئے کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین ہستی ہے، اور آدم کا علم بھی فرشتوں سے کہیں بڑھ کے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں عزت و احترام کی زندگی بسر کرو۔ آپ جنت میں داخل ہوئے تو حضرت حوا کی تخلیق سے پہلے انہیں درخت کے لا تقربو ہذہ الشجرہ تھی، وہ جو حکم دیا گیا، منع کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں کسی مخلوق سے مانوس نہیں ہوتے تھے اور نہ کسی چیز سے سکون حاصل کرتے تھے، اور جنت میں کوئی چیز ان کے مشابہ نہ تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر نیند طاری فرما دی اور پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو حضرت حوا آپ کے پاس بیٹھی تھی، اور مشابہت بھی بڑی تھی جناب کے ساتھ، اور ہر عورت کی ایک پسلی مرد کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ پھر فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہیں مبارکباد دی اور آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا اے آدم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ عورت ہے۔ پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا حوا۔ پوچھا تو نے ان کا نام حوا کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ بس دونوں میں اللہ تعالیٰ کی روح پھونکی گئی۔ بس انسان جو کسی چیز پر رحمت کرتا ہے وہ اس رحمت الہیہ کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح اشعث الحدانی رحم اللہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں حضرت حوا جنت کی عورتوں میں آپ مطلب پہلی عورت ہیں، آپ ان عورتوں میں سے ہیں جو جنتی عورتیں ہیں۔ جب وہ حاملہ ہوتی تھی مذکر سے یا مؤنث سے تو بچہ ان کے پیٹ میں دکھائی دیتا تھا، جس طرح آج یہ آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو پھر دکھائی دیتا، تو اس وقت یہ ان پر فضل الہی تھا کہ ان کے پیٹ کی جلد جو تھی وہ ایک سکرین کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ امام ابن عدی اور ابن اساکر نے حضرت ابراہیم نخعی رحم اللہ سے روایت فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے لیے ان کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا، پھر ایک فرشتہ بھیج کر انہیں ہم بستری کا حکم فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے ہم بستری کی، جب فارغ ہوئے تو حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم یہ خوشبو ہے، ہم اس سے اضافہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا یہ اسی کا مصداق ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود اور دوسرے صحابہ سے ابن اساکر نے نقل کیا کہ رغدہ کا معنی
الہنی یعنی خوشگوار ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود سے روایت کا رغد کا معنی فراخ معیشت ہے۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے یہ مفہوم روایت کیا کہ تم دونوں اس سے جتنا چاہو کھاؤ، جب چاہو، تم پر کوئی حساب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا وہ گندم تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے وہب بن منبہ سے روایت کیا کہ فرماتے ہیں جس درخت سے جناب آدم کو منع کیا گیا تھا وہ گندم تھا، لیکن جنت کی وہ گندم کا دانہ گائے کے گردے کی مقدار ہے، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ امام وقیع اب بن حمید ابن جریر اور ابو الشیخ نے حضرت ابو مالک الغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اس درخت سے مراد گندم کا درخت ہے، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا کہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا وہ انگور کی بیل تھی۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت آدم کو جس درخت کی وجہ سے فتنہ میں ڈالا گیا تھا وہ انگور تھا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کے لیے یہ فتنہ بن گیا، اور آدم نے جو کھایا وہ انگور تھا۔ ایک اور روایت میں ابن جریر نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ وہ بادام تھا۔ میں کہتا ہوں قدیم نسخہ میں یہی تھا، اور میرے نزدیک الکرم انگور سے اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے جو روایت ہے کہ وہ جو درخت، وہ جو پھل ہے وہ انجیر کا پھل ہے۔ امام ابن جریر نے بعض صحابہ سے بھی یہ روایت کی ہے یہ انجیر کے متعلق۔ ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہی روایت کی کہ یہ انجیر کا درخت ہے۔ حضرت ابو مالک رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ ابو الشیخ نے یزید بن عبداللہ بن کثیر رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ یہ لیمو کا درخت تھا۔ احمد نے الزہد میں شعیب الحیائی سے روایت کیا کہ وہ درخت گندم کا تھا، اس کو الراتا کہتے ہیں، اور ان کا لباس نور تھا۔ ابو الشیخ نے ابو العالیہ رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ وہ درخت ایسا ہے کہ جو وہ کھاتا ہے اسے حدث لاحق ہو جاتا ہے، اور جنت میں حدث کا ہونا مناسب نہیں تھا۔ حضرت ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس درخت سے آزمایا تھا اس سے قبل فرشتوں کو بھی آزمایا تھا، اور ہر مخلوق کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو اپنی اطاعت سے آزماتا ہے، پس آدم علیہ السلام پر آزمائش جاری رہی حتیٰ کہ آپ ممنوع امر کا ارتکاب کر بیٹھے۔ جناب قتادہ رحم اللہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آزمایا تو انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا، اور جتنا چاہے جو چاہے کھاتے رہیں، اور انہیں ایک درخت سے منع کیا گیا تھا کہ وہ اس درخت سے نہ کھائیں۔ آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب پہنچے، پس یہ آزمائش کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ اس ممنوع امر کا ارتکاب کر بیٹھے۔ پھر اسی وقت آپ کا ستر کھل گیا، پردہ کھل گیا، حالانکہ آپ شرمگاہ کی طرف دیکھتے نہ تھے، اور پھر اس کے بعد جناب آدم کو زمین پر اتارا گیا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کے یہ جو الفاظ، یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جہاں پر جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک حکم دیا، انکار کیا، تو عطاب یعنی نبیوں پر عذاب نہیں ہوتا، یہ عطا پیار کی چھیڑ چھاڑ ہے، اللہ جانے اور اس کے محبوب جانے، اور ابن آدم کے یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی جد کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کرے کہ جو ان کی شان کے منافی ہو۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ اے ابن آدم تو بھی اپنی خطاؤں پہ غور کر، آپ بھی اپنی خطاؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ان تمام چیزوں کی روشنی میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہے نواز دیتا ہے، اور پھر اگر
کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو اور وہ کسی ایسے امر کا ارتکاب کر بیٹھے کہ جس سے منع کیا گیا، تو پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اور پھر چاہے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیوں نہ ہو، اگر تکبر آ جائے، حسد آ جائے، کدورت آ جائے، تو پھر راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، رجیم ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ اللہ کسی کو جبلی طور پر کافر پیدا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی تا قیام قیامت صحیح معنوں میں پکے سچے مسلمان اور محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک سن 2020 کی پہلی رات ہے۔ بحمدہ تعالی اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی چند آیات بینات کی تلاوت کی، ان کا ترجمہ اور ان کا تفسیر، ان کی تفسیر جو ہے مختلف حوالہ جات کے تناظر میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ پاک ہماری سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔